سنتی عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت جو سنت میرے دوست چھوڑ بیٹھا ہوا تھا اس سنت کو زندہ کیا، تو ایک سنت ادا کرنے پر 100 سجدے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک شہید کا مقام کیا ہے؟ مرتے وقت اس کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے، پورے سے شادی کر دی جاتی ہے، اور 70 لوگوں کی سفارش کا وعدہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور بے شمار فضائل ہیں۔ میرے دوستو، اور جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی سنت کو زندہ کیا، نیکی کا عمل کیا، اور اس کے پیچھے لوگ بھی اس نیکی عمل کرنے لگے، تو جس نے اس نیکی کے کام کو ایجاد کیا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھلایا، دوسرے جتنے لوگ اس کے پیچھے اس عمل کو کریں گے سب کا ثواب اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ملے گا۔ اسی کا الٹا اگر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، خرافات کو ایجاد کرتا ہے، نبی کی سنت کو پامال کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے اس کو کرتا ہوا آئے گا سب کا وبال اس شخص کو پڑے گا جس نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی آدمی کا نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نفلی عبادت، نہ میرے دوستوں کوئی فرض قبول کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدعتی دین سے اس طریقے سے نکال دیا جاتا ہے اور نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اس طریقے سے بودے ہوئے آٹے سے پال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شہر جس گاؤں جس علاقے کے اندر کوئی بدعت کا ایجاد کیا جاتا ہے تو اس علاقے سے ایک سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج جو ہم لوگ دہیج کے اوپر بار بار آواز اٹھاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں فلاں اتنا جہیز دیا، فلاں گاؤں اتنا رسم و رواج ہو رہا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ ہم بدعت و خرافات کو نہیں چھوڑا، اس کے حوالے سے نکاح جیسی سنت وہ اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آج دیکھیے تو ہماری شادی کے اندر نکاح ایک سنت ہے لیکن اس کے اندر کتنے خرافات ہوتے ہیں، ہلدی کے رسم الگ ہوتے ہیں، اس میں ڈی جے بجائے جاتے ہیں، مہندی کے رسم الگ کیا جاتا ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت نبوی سے ثابت ہے، اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور پھر ماتا پیٹتے ہیں کہ آج ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہے۔ میرے محترم دوستو، سنت سے ہر انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ ابھی مولانا محمد اسلم صاحب نے بہترین آیت کریمہ تلاوت کر کے آپ کے سامنے پیش کی کہ سنت کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میرے لاڈلے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو تو تم سے اللہ محبت کریں گے۔ یحببکم اللہ، یہی کہ بس نہیں ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بولا بھی ناچے میک بند بھاگ لیا۔ اس راستے پر چلنے کا نام ہے۔ میں ایک صحابی واقعہ سناتا ہوں مختصر میں۔ ایک صحابی اپنے مولود بچے کو جو بولنا نہیں جانتا اور چلنا نہیں جانتا تھا، ایک جنگ کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنگ پر جا رہے ہیں، میرا بچہ یہ گود میں ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ اس بچے کو میدان جہاد میں لے جائیے اور اس بچے کو میدان جہاد میں میری چاہت اور تمنا کو پوری کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری بہن، یہ بچہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا اور یہ بچہ میدان جہاد میں کوئی کام کا نہیں ہے، تو میں اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ صحابیہ نے کہا، خاتون کہنے لگی رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جسے میں میدان جہاد میں بھیجوں، میرے پاس شوہر نہیں ہے جس کو میں بھیجوں، میرے پاس میرے بھائی نہیں ہے جس کو میں میدان جہاد میں بھیجوں، یہ میرا بچہ ہے اس کو لے جائیے، یہ میدان جہاد میں کوئی کام نہیں آ سکتا، کم سے کم آپ کے تلوار اور تیر کے دھار کو یہ کم سے کم روک سکتا ہے، اور یہ جب شہید ہو جائے گا تو کل قیامت کے دن
گی، میں اس بات کا حقدار بنوں گی کہ میرا بچہ، میں قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اس بچے کی شہید کی ماں کہاں ہے، تو میں حاضر ہو جاؤں گی اور میں شہید بچے کی ماں کہلانے کے لائق ہو جاؤں۔ یہ محبت رسول ہے جس پر وہ صحابیہ نے عمل کیا۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کے کہنے سننے گانا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن بچوں کا عقیقہ ہے ان معصوم بچوں کے لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو عالم عمل بنائے، حافظ قرآن بنائے، ان کے والدین کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔